دنیا کی سیاست میں بہت جلد ایک بہت بڑا بنچھال آنے والا ہے، ایک ایسا زلزلہ جو کہ بڑے بڑے امپائرز کو جھٹکوں کے اندر تباہ کر کے رکھ سکتا ہے۔ وہ امپائر جو کہ دنیا کے مشہور لوگوں نے پوری زندگی لگا کر بنائے تھے۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہودی جیوش لابی نہ صرف امریکن اکانومی اور سیاست کو پردے کے پیچھے رہ کر کنٹرول کرتی ہے، بلکہ دنیا کے تمام بڑے بزنسز اور انڈسٹریز مثلا بینکنگ، پولیٹکس، آرمز انڈسٹری، میڈیا، فلم انڈسٹری، میوزک انڈسٹری، فیشن اور ٹیک انڈسٹریز، فارما انڈسٹری نہ صرف ان کو کنٹرول کرتی ہے بلکہ انہی کی پالیسیز پر دنیا کی تقدیروں کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر کس ملک پر پابندی لگانی ہے، کس کی اکانومی تباہ کرنی ہے، کس ملک کے اندر جنگیں کروانی ہیں، حکومتیں توڑنی ہے، بیماری لا کر اس کے بعد اس کا علاج بیچنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دنیا کے یہ طاقتور لوگ نہ صرف پردے کے پیچھے رہ کر خفیہ طور پر یہ کام کرتے ہیں بلکہ ان کا خدا جو کہ خود شیطان ہے، جس کی وہ پرستش بھی کرتے ہیں، اس کو خوش اور راضی رکھنے کے لیے یہ وہ ہر کام کرتے ہیں جو خدا کو ناراض اور شیطان کو راضی کر سکے۔ مثال کے طور پر بچوں کے ساتھ ریپ کرنا، زنا، شراب، شیطان کے نام پر قربانی کرنا، شیطان کی عبادت کرنا، جادو کروانا، ان شارٹ ہر وہ غلیظ کام کرنا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جبکہ دنیا کے سامنے فرنٹ پر یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کے چہرے رکھتے ہیں جو کہ ان کا شیطانی ایجنڈا لے کر چل سکیں۔ مثال کے طور پر سائنس کے نام پر ایوولوشن کے ذریعے لادینیت کو پھیلانا، فلمز اور کارٹونز کے اندر جادو کو فیشن بنا کر دکھانا، اس کو پروموٹ کرنا، سود کو دنیا کے اندر عام کرنا، فلم انڈسٹری، پورن انڈسٹری کے ذریعے فحاشی کو عام کرنا، دنیا میں جنگیں کروا کر لوگوں کے ریسورسز کو لوٹنا، ان کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنا، وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ افریقہ کے اندر ہو رہا ہے۔ ان طاقتور لوگوں کی باقاعدہ خفیہ پارٹیز ہوا کرتی ہیں جہاں پر یہ شیطانی رسمیں ادا کی جاتی ہیں اور بڑے بڑے دنیا کے مستقبل کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور یہ خفیہ طاقتور لوگ اتنے چالاک ہیں کہ نہ صرف ان پارٹیز کو پرفارم کرتے ہیں، ان ایول پارٹیز کو پرفارم کرتے ہیں، بلکہ ان کا ریکارڈ بھی رکھتے ہیں تاکہ وقت آنے پر جس شخص پر انہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے، اگر وہ شخص کسی طرح سے یہاں وہاں نکلنے کی کوشش کرے یا پھر ان کے سامنے کھڑا ہو، لیڈر بننے کی کوشش کرے، تو اس کو کیسے ایک سکینڈل لیک کر کے تباہ کر سکتے ہیں، ایک ہی جھٹکے میں اس کا تمام کیریئر تباہ کر سکیں، پھر چاہے وہ کوئی مشہور پولیٹیشین ہو، کوئی سنگر ہو، کوئی ایکٹر ہو یا پھر میڈیا پرسن، چاہے کوئی بھی ہو۔ مثال کے طور پر اس مثال کے اندر ہم مشہور امریکی صدر جو موجودہ امریکی صدر بھی ہے اس کی مثال لے لیتے ہیں جس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جوش لابی کا، زائنسٹ لابی کا امریکن اکانومی اور سیاست پر کتنا کنٹرول ہے، کیونکہ وہ فنڈنگ اور لابنگ کر کے اپنی مرضی کی کٹ پتلی کو حکومت کے اندر لاتے ہیں، اور بدلے میں یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیلی ریاست کو نہ صرف امریکن صدر خود تسلیم کرے بلکہ دنیا سے بھی زبردستی اس کو تسلیم کروائے۔ اسرائیل دنیا میں جتنا ظلم و بربریت اور تباہی پھیلائے لیکن امریکہ ہمیشہ اس کا ساتھ دے اور سب سے بڑھ کر گریٹر اسرائیل کو بننے کے اندر ان کی مدد کرے۔ امریکن ٹیکس پیئر کا پیسہ اسرائیل کو اسلحے اور فنڈنگ کے لیے مسلسل دیتا رہے اور کوئی سوال نہ کرے، اور ہر وہ پالیسی بنائے جو کہ دنیا کے اندر شیطان کے نظام کو نافذ کرے، اسرائیل کو مضبوط کرے اور ان کے بزنس کو بڑھا سکے۔ اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت بھی یہی کچھ تو ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ٹوسٹ یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر آج یہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کسی بات پر ان کے خلاف سٹینڈ لے لے اور کہنے لگے کہ امریکن عوام کے ٹیکس کا پیسہ یوں برباد نہیں ہونا چاہیے، اسرائیل کی سپورٹ کرنے کی بات نہ کرے اور کہے کہ امریکن عوام کا مفاد پہلے جبکہ اسرائیل کا بعد میں ہونا چاہیے، تو سوچیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ America first. ظاہر ہے کہ کوئی اسی طرح کا سکینڈل آئے گا جو کہ اس کے کیریئر کو تباہ کر دے گا تاکہ وہ پبلک کے اندر منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہے، اور ورسٹ کیسز کے اندر اس کو راستے سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ آبویس سی بات ہے کہ ایول کا حصہ رہنے والے لوگ خود بھی دودھ کے دلہے نہیں ہو سکتے، وہ دراصل خود بھی ایول کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اور دوستو ایسا بہت جلد ہونے والا ہے کیونکہ ان خفیہ طاقتوں ٹرمپ کے درمیان کوئی بہت بڑا اختلاف ہو چکا ہے جو کہ ظاہر ہے کہ اسرائیل کو ہی لے کر ہوگا، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے بڑے بڑے نام بھی سکینڈل کے ذریعے رگڑے جانے والے ہیں، اور اس سکینڈل کا نام ہے جیفری ایپسٹین فائلز، ایک جزیرے پر ہونے والی خفیہ شیطانی پارٹی جس کے اندر کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی تھی، اور ان لوگوں کے اندر بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ مثال کے طور پر امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ، موجودہ برطانوی بادشاہ، اس کا بھائی پرنس اینڈریو، پاپ سٹار مائیکل جیکسن، سابق امریکی صدر بل کلنٹن، مشہور امریکن جادوگر ڈیوڈ کاپر فیلڈ اور ایسے سینکڑوں بڑے نام شامل ہیں، اور یہ نام دنیا کے ہر ملک سے ہیں جو کہ آپ کو شوق کے اندر ڈال دیں گے، اور اس لیے آپ نے ان سب ناموں پر نظر رکھنی ہے اور ان کا بھیانک چہرہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ بہت جلد یہ فائلز منظر عام پر آنے والی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اس سکینڈل کے دو مرکزی کردار ہیں جن میں سے پہلے کا نام ہے جیفری ایپسٹین اور دوسرا اس کی دوست ہے گلین میکسویل۔
ایپسٹین ایک مشہور میتھ ٹیچر تھا جو کہ بعد میں بزنس مین بنا، اور یہ امیر ترین شخص تھا جو کہ اپنی مہنگی پارٹیز اور پرائیویٹ جیٹس کی وجہ سے مشہور تھا، اور اپنی پارٹیز کے اندر وہ دنیا کے مشہور اور امیر ترین لوگوں کو بلاتا تھا جن کا تعلق ہر سیکٹر سے ہوتا تھا، چاہے پولیٹکس ہو، چاہے میڈیا ہو، یا پھر کوئی بھی سوشل سیلیبریٹیز ہو۔ یعنی آسان الفاظ کے اندر سیکرٹ سوسائٹیز کی پارٹیز اسی کے نام پر ہوسٹ کی جاتی تھیں۔ اس کیس کی کہانی تب شروع ہوتی ہے جب سال 2005 کے اندر ایک 14 سالہ لڑکی کے ماں باپ نے امریکی ریاست فلوریڈا کے اندر جیفری ایپسٹین کے فارم ہاؤس کے اندر موجود اپنے گھر کے اندر ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی FIR درج کروائی۔ پولیس نے جب جا کر اس کے گھر کی تلاشی لی تو اس کے گھر سے بے شمار مائنر لڑکیوں کی تصویریں ملی، یعنی چھوٹی ایج کی لڑکیوں کی۔ اسی کیس کے چلتے 2018 کے اندر جیفری ایپسٹین کو 18 مہینے کی جیل ہوئی۔ گرفتاری کے بعد اس نے بتایا کہ کیسے بہلا پھسلا کر کم عمر لڑکیوں کو یہاں پر لایا جاتا تھا، اور زیادہ تر یہ وہ لڑکیاں ہوتی تھی جو کہ مجبور اور غریب تھی، مالی طور پر بہت کمزور ہوتی تھی، یعنی ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا گیا۔ اور جیفری ایپسٹین کے ساتھ اس کی دوست گلین میکسویل ان لڑکیوں کو پیسوں کا لالچ دے کر یا پھر بہلا پھسلا کر یہاں پر لاتی تھی، اور ان کے ساتھ اس کے بعد وہ سب کچھ کیا جاتا جو کہ کبھی پبلک کے اندر بتایا نہیں جا سکتا۔ یہی وہ عورت تھی جس کے تعلقات شاہی خاندان کے ساتھ اور دنیا کے بڑے بڑے پولیٹیشنز اور بڑے لوگوں کے ساتھ بھی تھے جو کہ جیفری ایپسٹین کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ ایپسٹین نے مزید بتایا کہ جس وقت یہ گھناؤنا کھیل لڑکیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہوتا تھا تو گلین اس وقت کمرے کے اندر بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی تھی، اور اسی کیس کی وجہ سے اس کو بھی اریسٹ کرنے کے بعد سال 2020 کے اندر اس کو 20 سال کی سزا سنا دی گئی۔ جب یہ میڈیا پر ڈسکس ہونے لگا تو آہستہ آہستہ کئی اور لڑکیاں بھی میڈیا پر آ کر بولنے لگی کہ جیفری ایپسٹین نے ان کے ساتھ بھی یہی کیا ہے، اور 2019 کے اندر ایپسٹین کو پھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ کئی مہینوں تک وہ نیو یارک کی جیل کے اندر قید تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ شخص تھا جو کہ صرف ایک سپلائر تھا، یعنی شیطانی پارٹیز کے لیے صرف ایک مورا تھا۔ اصل کردار تو وہ تھے جو کہ ابھی بھی پردے کے پیچھے ہیں۔ یعنی ایپسٹین کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ تھا، بہت سارے ایسے نام تھے جن کو وہ ایکسپوز کر سکتا تھا، لیکن اسی جیل کے اندر ہی کچھ ہی ماہ کے اندر وہ پراسرار طور پر مردہ پایا گیا۔ لیکن مرنے سے پہلے پولیس کی انویسٹیگیشن کے اندر ایپسٹین نے بہت بڑے بڑے نام بتا دیے تھے کہ کون کون ان پارٹیز کے اندر شامل ہوا کرتا تھا، پر ظاہر ہے کہ ان لوگوں سے ابھی تک ان سیکرٹ سوسائٹیز کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لہٰذا آج کی ڈیٹ کے اندر ابھی تک ان کو پبلک نہیں کیا گیا۔ لیکن اب ان کے آپسی اختلاف کی وجہ سے کسی بھی وقت یہ نام میڈیا کے سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ کانگریس اس کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت پلٹنے کی طرف ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ ابھی فی الحال کے لیے یہ صرف ایک دھمکی ہے، اور اگر یہ دھمکی کام نہیں کرتی تو ظاہر سی بات ہے کہ مستقبل کے اندر کبھی بھی یہ لوگ اس کو پبلک کروا کر بڑی بڑی حکومتوں کا تختہ الٹ دیں گے، بڑے بڑے ناموں کے کردار ختم کر دیں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو تو اتنا کانفیڈنس تھا کہ اس کا یہ نام کبھی میڈیا کے سامنے نہیں آئے گا کہ اس نے اس کو اپوزیشن کا پروپیگنڈا کہہ کر اس اسکینڈل سے انکار کرتا رہا، اور یہاں تک کہتا رہا کہ بے شک ان ناموں کو پبلک کر دو، انفیکٹ یہ بھی کہتا رہا کہ میں جب حکومت کے اندر آ جاؤں گا تو خود ان ناموں کو خود پبلک کروں گا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب سے امریکن جسٹس ڈپارٹمنٹ نے اس کو پبلک کرنے کی دھمکی دی ہے تو یہ میڈیا کو بکھلا کر یہ جواب دے رہا ہے کہ اس بارے میں بات کرنا ہی چھوڑ دو، انفیکٹ میڈیا پر تو ہر جانے کا کیس بھی کر دیا ہے۔ It's all been a big hoax. It's perpetrated by the Democrats, and some stupid Republicans and foolish Republicans fall into the net. And so they try and do the Democrats' work. Are you still talking about Jeffrey Epstein? Are you still talking about Jeffrey Epstein? اور ٹرمپ کی اس بوکھلاہٹ کی وجہ لوگوں کو تب پتہ چلی جب ایلون مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کی لفظی لڑائی کے دوران مسک نے یہ ٹویٹ کر کے کہا کہ جیفری ایپسٹین کی فائلز ابھی تک منظر عام پر اس لیے نہیں آئی کیونکہ خود ٹرمپ کا نام بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اب آپ سب نے کیا کرنا ہے کہ اس چیز پر نظر رکھنی ہے کہ دنیا کے کون کون سے ایسے نام ہیں، دنیا کے کس کس ملک کے حصے کے ایسے نام ہیں جو کہ اس شیطانی سسٹم کا حصہ رہ چکے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ کبھی بھی آپ کے ساتھ، کبھی بھی آپ کے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں، ذرا غور سے سمجھیں کہ ان سیکرٹ سوسائٹیز کے پاس دو آپشن ہیں کہ یا تو اگر یہ پریشر کام کر گیا تو کوئی فالس فلیگ بڑا ایونٹ کروا کر دنیا کی نظریں اس سکینڈل سے کہیں دور کروا دی جائیں گی جب تک کہ لوگ اس کو بھول نہ جائیں، لیکن اگر ان کو ریلیز کر دیا گیا تو ٹرمپ سمیت دنیا کے بڑے بڑے پولیٹیشین، بڑے بڑے باشندوں، بڑے بڑے بادشاہوں اور میڈیا کے لوگوں کا کریکٹر بہت جلدی ختم ہونے جا رہا ہے۔ اب ان دونوں میں سے آگے کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔